अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल वहशते जुनून का सफ़र ख़त्म होने के बाद चलते हैं नावल गुर्बत का सफ़र तय करने। बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है लिसनर्स बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कभी छोड़ भी दिया करो इसकी जान, बाकी लड़कियों को देखा है कभी हर वक्त अपना बनाव सिंगार करने में मसरूफ रहती हैं। पकीज़ा की अम्मी गुस्से में बोली, कुछ वक्त ही तो मिलता है मोबाइल यूज करने के लिए मामा, आप हर चीज शक्लो सूरत में देख तो नहीं जाती ना, आप रिलैक्स रहा करें। पकीज़ा मोबाइल इस्तेमाल करने में मशगूल थी और सब बातें इस तरह उसके सर से ऊपर से गुजर रही थी जैसे उससे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। मत सुनो मेरी बात, लेकिन एक दिन तुम्हें सब मेरी बातें याद आएंगी। पकीज़ा की अम्मी उसका रवैया देखते हुए बोली। पकीज़ा अपने दो भाइयों की अकलौती बहन थी और घर में सबसे ज्यादा लाडली थी और सबसे बड़े भाई का नाम अली था और दूसरे भाई का नाम जीशान था। पकीज़ा तीसरे नंबर पर आती थी। पकीज़ा के छोटे भाई का नाम अब्दुल्ला था। बाकी सब उस पर अपनी जान छिड़कते थे। वो किसी भी चीज को संजीदगी से नहीं लेती थी और हर चीज का मजाक उड़ा देती थी। अभी वो 11वीं जमात में थी और हमेशा के लिए एजुकेशन में पढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसे लड़कों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही किसी लड़की को अपना दोस्त बनाती थी। किसी लड़के उससे बात करना चाहते थे लेकिन वो कभी किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुई थी। ये शायद कोई आज तक उसको भाया ही नहीं था। लेकिन उसके वालिद मिस्टर दानिश एक कारोबारी आदमी थे और उनका कारोबार बहुत वसी था। उन्होंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की थी। पकीज़ा इतनी खूबसूरत तो नहीं थी और कोई भी शख्स पहली नज़र में उसे देखता तो उसे सोचता कि बहुत शौक लड़की है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। वो इंतहाई सुलझी हुई आजिज लड़की थी और हर कोई उससे बात करके उसकी सीरत से मुतासिर हो जाता। कई बार लोग उससे बात करके उसकी तरफ बनने की कोशिश करते। ज्यादातर वक्त पढ़ाई में या अपनी सहेलियों से बात करते हुए गुजारती थी और उसकी दोस्ती का दायरा इतना वसी तो नहीं था, लेकिन उसकी एक पक्की सहेली हाले थी जिसके साथ वो हर तरह की बात कर लेती थी और उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। कोई भी इस बात पर करता तो अपना दोस्त बनाना चाहता, लेकिन ज्यादातर लोग उसी से फायदा उठाते क्योंकि वो सबकी बातों से बहुत जल्दी में आ जाती थी। दिन की तरफ ज्यादा रुझान नहीं था उसका और दुआ मांगने पर भी ज्यादा यकीन नहीं रखती थी और हर वक्त मुस्कुराती रहती। ऐसे लगता है जैसे कोई गम या दुख छू कर भी नहीं गुजर सकता। उसकी अम्मी उसके साथ बहुत निबंधती थी। वो अपनी हर बात उनको बताती। वो हमेशा उसे तलकीन करती रहती कि खुद पर तवज्जो दिया करो। अभी वो 11वीं जमात में ही थी कि एक दिन उसकी एक अजनबी से बात हुई और एक फेसबुक पर ही हुई थी। मुराद एक बहुत खूबसूरत दिलकश कदावर इंसान था। वो सऊदी अरब में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हैसियत से नौकरी कर रहा था और पकीज़ा से 6 साल बड़ा था। पकीज़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ था, बहुत ठहरा हुआ और इबादत गुजार इंसान था। पहले मुराद ने शुरू की थी। मुराद वैसे तो लड़कियों से बात नहीं करता था, लेकिन किस्मत के भी लोगों को मिलवाने और आजमाने के अजीब तरीके होते हैं। पहला मैसेज मुराद ने किया था, हेलो कैसी हैं आप। पकीज़ा ने ये जानने के लिए मैसेज का जवाब दिया कि कहीं उसका कोई क्लास फेलो तो नहीं। आप कौन, क्या आप मुझे जानते हैं। माई सेल्फ मुराद अहमद, और मैं आपको नहीं जानता। ओके दीन, अल्लाह हाफिज। लेकिन बात तो सुने, नहीं जानती तो जान जाएंगी ना। मुझे नहीं जानना किसी को भी। मैं कोई बुरा लड़का नहीं और ना ही लड़कियों से बात करता हूँ। आप एक दफ़ा बात करके तो देखें। इन्हें नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी। पकीज़ा अजनबियों से नहीं बात किया करती थी, इसलिए वो मुराद से भी बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुराद कई दिन तक मैसेज करता रहा और आखिर तंग आकर पकीज़ा ने मैसेज किया कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। जब कहा है कि मैसेज ना करें तो ना करें, लेकिन प्लीज़ आप बात सुन लें। जी सुनाएं। आप बहुत गुस्से वाली हैं। ये बस यही बताना था। नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बताना है। ऐसे ही दोनों की लड़ाई झगड़े में बात शुरू हुई और दोनों की दोस्ती होगी और फिर रोज बातें होने लगी। वो पहला इंसान था जिसकी बातें सुनकर वो मदहोश सी हो जाती थी और इस तरह बात बढ़ती गई। फेसबुक से नंबर पर बात होने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन बात करते करते मुराद कहने लगा, पकीज़ा मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई हुई। ऐसी क्या बात है जो घर वालों को भी नहीं पता। पकीज़ा एकदम से हैरान हुई और पकीज़ा ने मजाक में पूछा, लेकिन वादा करो तुम ये बात सुनकर मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। मुराद ने मजीद संजीदा होकर पकीज़ा से कहा, आप बताएं भी क्या बात है। पकीज़ा ने घबरा के कहा, मुझे वो एकदम से, क्या मुझे आप बोल भी दें, क्या बताना चाह रहे हैं।
مجھے کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے۔ مراد نے پاکیزہ کی سانسیں مانو رک سی گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ سیریس ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی زبان سے کہا۔ اتنی بڑی بات مذاق میں کیسے کہہ سکتا ہوں پاکیزہ؟ آپ نے یہ بات گھر والوں کو کیوں نہیں بتائی؟ میں ماں جی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے پریشان جب کچھ برا ہوگا تب وہ پریشان نہیں ہوگی، تب وہ پریشان نہیں بہت زیادہ غمگین ہوگی کہ ان کے بیٹے نے انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ انہیں کچھ بتا سکے۔ اور علاج شروع کیا ہے اس کا؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ مراد؟ آپ کو خود کا احساس نہیں تو اپنے گھر والوں کا احساس کریں، ماں جی کا سوچیں، ان کا کیا ہوگا۔ تم باقی باتیں چھوڑو پاکیزہ، یہ بتاؤ کہ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ ایک دم سے اسے ثابت کرنا چاہتی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج شروع کروائیں، اور ہاں اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائیں۔ پاکیزہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ اچھا میں عصر کی نماز پڑھ لوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے یہ کہہ کر کال کٹ چکی تھی۔ مراد یہ کہہ کر چلا گیا اور پاکیزہ کو ایک گہری سوچ میں ڈال گیا۔ پاکیزہ کئی دیر تک ایک صدمے میں رہی اور سوچتی رہی کہ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں مغرب کی اذان کی آواز پڑی۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور اس کی امی اسے دیکھ کر حیران تھی کہ وہ لڑکی جو کہنے پہ بھی نماز نہیں پڑھتی تھی آج خود نماز پڑھ رہی تھی۔ مغرب کی نماز ختم کرنے کے بعد وہ سجدے میں گر پڑی اور زاروں کی طرح رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بند کی۔ روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، آج میں پہلی دفعہ امید ہو کر تجھ سے مانگ رہی ہوں، یا اللہ میری پکار رد نہ کرنا، میرے مراد کو ٹھیک کر دے، وہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ تو پھر اچھے انسانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان کو تو بھول جائے گا تو کسی حساب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ میرے مراد کو بالکل ٹھیک کر دے۔ یہ وہ لڑکی تھی جو کبھی روئی نہیں تھی، اور یہ وہ لڑکی تھی جو ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے کبھی بھی دعا نہیں مانگی تھی اور آج ایک ابن آدم کے لیے رو رہی تھی، گڑ گڑا کے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ اگلے دن مراد کا علاج شروع ہوا تو اس نے سب اپنے گھر والوں کو بتایا اور اس کے گھر والے پریشان تھے، اسی لیے مراد کو پاکستان واپس آنے کے لیے کہا اور پاکستان آ گیا۔ پاکیزہ نے شہر کے کئی اچھے ڈاکٹروں سے مشورے کیے اور مراد کو بتایا کہ کچھ ہی مہینوں میں مراد کی بیماری کافی حد تک ٹھیک ہوگی اور پاکیزہ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو گیا۔ پاکیزہ نے مراد کے بارے میں حالے کو بتایا۔ حالے ہمیشہ سے پاکیزہ کی طرح بننا چاہتی تھی اور اسے بہت متاثر تھی۔ حالے کو یہ سن کر بہت جلن سی محسوس ہوئی اور پاکیزہ سے پوچھنے لگی، تم مراد کے بارے میں سیریس ہو؟ ہاں بالکل، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اسے شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ حالے نے تنزیہ انداز میں پتہ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، پاکیزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ پاکیزہ اور مراد کبھی نہیں ملے تھے اور انہوں نے بس میسج یا کال پہ ہی بات کی تھی، یہاں تک کہ مراد نے آج تک پاکیزہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن مراد پاکیزہ کی آواز اور اس کی باتوں کا دیوانہ تھا۔ باقیوں کی طرح اسے بھی پاکیزہ کے کردار نے متاثر کر دیا تھا۔ اس کو پاکیزہ کی آواز کوئل کی طرح میٹھی اور سریلی لگتی تھی اور وہ ہر وقت چاہتا تھا کہ اس کی آواز سنتا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد مراد نے پاکیزہ کو پرپوز کر دیا۔ پاکیزہ کی خوشی کا تو کچھ جیسے ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے مراد کا پرپوزل قبول کر لیا، لیکن اس وقت تک وہ دوبارہ سعودی عرب چلا گیا تھا تاکہ اپنی نوکری جاری رکھ سکے۔ اسی وجہ سے وہ پاکیزہ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکا اور اپنی پاکیزہ سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ پاکستان آئے گا تو اپنے گھر والوں کو پاکیزہ کے گھر لے جائے گا۔ پاکیزہ نے بھی اپنی امی کو مراد کے بارے میں سب بتا دیا تھا اور اس کی امی تو خوشی میں ہی خوش تھی، کیونکہ اس کی کوئی بات نہ مانی جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ پاکیزہ نے اپنی امی کو مراد کی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پاکیزہ کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ مراد کو اس کی صورت نہیں بلکہ اس کی سیرت سے محبت تھی، اس کے کردار سے محبت تھی۔ محبت کے اظہار کے بعد اس نے مراد کو اپنی تصویر دکھائی۔ تو مس پاکیزہ دانش ایسی دکھتی ہیں آپ؟ مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی مسٹر مراد احمد، کچھ ایسی ہی دکھتی ہوں میں۔ کچھ ایسی ہی سے کیا مطلب ہے آپ کا مس پاکیزہ؟ آپ اب شک کر رہے ہیں مسٹر مراد، اسی لیے یہ کہا، ورنہ تو یقیناً میں ایسی ہی دکھتی ہوں۔ ویسے اگر سچ بولوں تو بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اچھا، مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ نہیں بھئی، خدا کو جان دینی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، یوں لگتا ہے جیسے میری قسمت میں اللہ نے ایک پری لکھ دی ہو۔ پاکیزہ نے ایک کہکا لگاتے ہوئے کہا، اتنی تعریف بھی مت کریں، اب نہیں تو آپ کی پری کے ساتھ تھوڑا سا شوشہ ہونے کا چانس ہی ہے، تو کوئی بات نہیں، میں ہی ہوں نہ نخرے برداشت کرنے کے لیے۔ مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاکیزہ اس وقت محسوس کر رہی تھی جیسے وہ کوئی خوش قسمت ترین انسان ہو اور اس کا شہزادہ مل گیا ہو۔ اچانک سے مراد کہنے لگا کہ اگر میں مرشی خاموش رہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی اور اللہ سے آپ کو اپنے حصے میں لکھوا لوں گی۔
آئندہ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ پاکیزہ نے مراد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اتنا پیار کرتی ہو کیا مراد سے؟ مراد نے پاکیزہ سے پرجوش انداز میں سوال کیا۔ بہت زیادہ، اور ابھی تو آپ نے میرا پیار ہی دیکھا نہیں، اس لیے کہتی ہوں ایسی باتیں مت کیا کریں، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مراد اس کی باتیں سن کر ایک دم سے ہوشاش بشاش ہو گیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کہوں گا، مراد نے پاکیزہ کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی طرح دونوں کئی دیر تک باتیں کرتے رہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب پر لگا کر اڑ گیا۔ معمول کے مطابق پاکیزہ نے سب باتیں حالے کو بتائیں۔ اچھا تو اس کا مطلب اب تم مراد کی گرل فرینڈ ہو؟ حالے نے جلن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، میں گرل فرینڈ نہیں ہوں ان کی، پاکیزہ نے غصے میں حالے کی بات کا جواب دیا۔ تو پھر کیا لگتی ہو تم اس کی؟ حالے نے اس بار بہت عجیب سے انداز میں سوال پوچھا۔ ہونے والی بیوی ہوں ان کی، ہماری محبت بہت پاک ہے، کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح حرام نہیں کہ دو چار غلط باتیں کر کے چھوڑ دیا جائے ایک دوسرے کو۔ پاکیزہ کی باتیں کہتے ہوئے راحت بھری سانس لی تھی، جیسے اسے کچھ مکمل محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے چہرے پر ایک دبی سی مسکراہٹ تھی۔ حالے یہ سب سنتے ہی ایک عجیب سی کیفیت میں تھی۔ کہنے کو تو پاکیزہ کے لیے بہن سے بڑھ کر تھی، لیکن اسے پاکیزہ کی خوشی بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے مراد کو پاکیزہ سے کال پہ بات کرنا بہت پسند تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر اس سے کال پہ ہی بات کیا کرتا تھا۔ ایک دن بات کرتے کرتے کہنے لگا، پاکیزہ جی پاکیزہ، دوبارہ سے مراد نے پاکیزہ کو پکارا۔ جی ہاں جی بولیں، مراد اس کو دوبارہ سے۔ پاکیزہ، وہ دوبارہ سے۔ پاکیزہ جی مراد۔ پاکیزہ کے تجسس میں اضافہ ہوئے جا رہا تھا۔ پاکیزہ، بار بار وہ پاکیزہ ہی بولالے جا رہا۔ اب بولیں بھی مراد، ایسے سسپینس کریٹ نہ کیا کریں، جلدی جلدی سے بولیں کیا کہنا ہے؟ مجھے کہنا یہ ہے کہ جی جی میں سن رہی ہوں، آپ بولیں۔ وہ کہنا ہے کہ یہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو سو مچ۔ ارے یہ تو کہنا تھا آپ کو جسے کہنے میں اتنی دیر لگائی۔ ہاں بس مجھے یہی کہنا تھا، اور میں یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بار بار بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے، لیکن جب آپ یہ بولتے ہیں نا تو مجھے اپنا مکمل سا محسوس ہونے لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ ایک ہی انسان سے ایک ہی اظہار بار بار کروں، ہر دفعہ میری خوشی الگ سے ہوتی ہے۔ پاکیزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، شاید یہ چمک نہیں عشق کا نشہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آئی لو یو پاکیزہ، مراد ایک بار پھر۔ آئی لو یو مور مور مور، مجھ جتنا بھی آپ نہیں کر سکتے۔ پاکیزہ نے، میں بہت خوش قسمت ہوں پاکیزہ کہ تم میری بیوی بنو گی، تم میری محرم بنو گی، اور تم سے زیادہ اچھی بیوی مجھے کبھی مل نہیں سکتی، اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ تم مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤ گی، کبھی نہیں۔ آپ سے الگ ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ پاکیزہ کی محبت تو مراد پہ ہی ختم ہو گئی تھی، اور آپ سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں جو آپ مجھے ملے ہیں۔ دونوں اسی طرح ساری رات گفتگو میں مصروف رہے، اور اسی طرح رات بھی گزر گئی۔ اس کے کچھ دن کے بعد پاکیزہ کالج میں تھی اور اپنی سہیلیوں اقرا اور حالے سے بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے موبائل پکڑ کر دیکھا تو مراد کا میسج آیا تھا۔ اس نے خوشی سے میسج پڑھنے کے لیے موبائل کا لاک کھولا اور میسج پڑھنے لگی۔ میسج پڑھنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے اور اس کا چہرہ زرد سا ہو گیا۔ حالے کچھ حیران ہوئی۔ کیا ہوا پاکیزہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اقرا نے پاکیزہ کو دیکھا، پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پاکیزہ ہڑبڑاہٹ میں بولی۔ نہیں حالے کچھ تو ہے، اقرا دوبارہ بتاؤ تو کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اقرا نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ نہیں اقرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جان مراد، پاکیزہ پریشانی میں بولی۔ کیا مراد؟ اقرا نے مزید پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ مراد کا میسج آیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، اگر کوئی رپلائی نہ کرے تو میں پریشان نہ ہوں۔ وہ ایک دم سے پریشان۔ ہاں تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شاید نارمل چیک اپ کے لیے گیا ہوگا۔ نہیں لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہی جائیں گے نا؟ ہاں تو کال کر کے پوچھ لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ کیسے پوچھوں، کال ریسیو نہیں کر رہے اور واٹس ایپ پہ اب آن لائن نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوگی اور بوجھ، یار تم ٹینشن مت لو، ریلیکس رہو، گھر جا کر پوچھ لینا۔ پاکیزہ نے کالج کا سارا وقت پریشانی میں گزارا اور گھر جاتے ہی اس کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں تک کوشش کرنے کے بعد آخر مراد نے کال ریسیو کی۔ ہیلو مراد بہت دھیمی آواز میں بولا، کیسے ہیں آپ؟ ہاسپٹل کیوں گئے تھے، واپس آ گئے ہیں؟ پاکیزہ پریشانی میں بولے جا رہی تھی اور مراد پاکیزہ کی بات کاٹ کر بولے لگا، بس 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 کتنا بولتی ہو، اتنے سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے، اب مجھے بھی بولنے دو تو بولے نا، اتنی باتیں مت کریں، پہلے یہ بتائیں کہ ہاسپٹل کیوں گئے تھے آپ؟ طبیعت خراب ہو گئی تھی، کافی
तो दोस्त यहाँ ले आया था, आज ऑफिस भी नहीं गया। अब तो काफ़ी बेहतर हूँ और डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया है। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते मुराद? कितनी दफ़ा कहती हूँ कि मेडिसिन टाइम पर खाया करें और रोज़ रात को दूध पीकर सोया करें, लेकिन आप कहाँ सुनते हैं। आपको तो छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है और कहते मुझे रहते हैं कि मैं तुम छोटी हो अभी। हाँ हाँ बोलती रहो, सुन रहा हूँ, रुक क्यों गई? हाँ बस सुनिएगा, मत कीजिएगा बात। कितनी अच्छी लगती हो तुम ऐसे बोलते हुए। मेरी तबीयत तो तुम्हारी आवाज़ सुन के ही ठीक हो जाती है और आवाज़ सुनने के चक्कर में बात ही भूल जाता हूँ। हाँ बस बातें जितनी मर्जी करवा लो आपसे। नहीं ये बातें नहीं, ये बस बातें नहीं है। सच कहता हूँ, मुझे पाकीज़ा से तो मोहब्बत ही है, लेकिन पाकीज़ा से ज़्यादा उसकी आवाज़ से मोहब्बत है। मिस पाकीज़ा दानिश मुराद, मुराद अहमद से ज़्यादा आपकी आवाज़ पे मरता हूँ। पाकीज़ा ने एक कहकर बुलंद किया और कहने लगी, आप इतनी बातें मत किया करें, मेडिसिन खाकर रेस्ट करें और हम बाद में बात करेंगे। हाँ तो मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ, सुकून से लेटकर तुम्हें ही सुन रहा हूँ। बातें तो बहुत बनाते हैं आप। रात काफ़ी होगी इसलिए सो जाए, आराम नहीं करेंगे तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।